سفر المظفر کا مہینہ آ چکا ہے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی بہت سے توہم پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، یا اگر شادی کریں تو اولاد نہیں ہوتی. یہ مختلف قسم کی باتیں یہاں پہ ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں. عرض یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے کے اندر ہوا ہے. بآواز بلند سبحان اللہ. اس مہینے کے اندر مشہور ہے سفر کا مہینہ، اس کو کہا جاتا ہے خالی مہینہ، اور ہمارے علاقوں کی زبان کے اندر 13 تیزیاں والا مہینہ. ایسے ہی ہے جی. تو بھائی اس کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور پاک بیمار ہوئے تھے تو اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحت بھی اسی مہینے کے اندر عطا فرمائی تھی. اور شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے جی؟ اس کے اندر بلائیں آتی ہیں. بھائی یا وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیں سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ سے بھی کامیاب شادی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہوتی. امام حسن و حسین اللہ تعالیٰ نے اسی شادی سے عطا فرمائے جو سفر کے مہینے میں ہوئی. امام حسن و حسین سے حسین شہزادے اس دنیا کے کوئی ہیں تو سامنے لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے رسول پاک سے وہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوا. ہمارے علماء نے اس کو سفر نہیں لکھا بلکہ سفر الخیر یا سفر المظفر لکھا ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ، بلائی کا مہینہ. تو یہ چیزیں ہمارے معاشروں کے اندر آہستہ آہستہ سے سرائیت کرتی ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی. اور یہ بدشگونیاں جو پھیلانے والا بندہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اس ایسے بندے کا جو بدشگونیاں پھیلاتا ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہیں گے آپ کو، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ چیزیں معذرت کے ساتھ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں کہ اس مہینے میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس دن فلاں ہو جائے گا. یا ہمارے بھی یہاں کچھ تمام پرستیاں پرانے زمانے کی، جی بلی نے صبح راستہ کاٹ لیا تو سارا دن اچھا نہیں گزرے گا. یا کچھ لوگوں کو ہم نے خود سے ایک منحوس تصور کیا ہوتا ہے جی یہ فلاں بندہ فلاں ایسا ہے، یہ کسی کو مل جائے تو کاروبار کے اندر جو ہے نا وہ بے برکتی ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں توہم پرستی کی ضمن کے اندر آتی ہیں. نظر کا جہاں تک تعلق ہے، نظر بد بھی ہے اور نظر اچھی بھی ہوتی ہے. آپ کسی کو دیکھیں، کسی کی خوبصورتی کو دیکھیں، کسی کے خوبصورت مکان کو دیکھیں، گھر کو دیکھیں، یا اس کی کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے، آپ ماشاءاللہ کہہ دیا کریں. اس کے اندر کی جتنی بھی اگر کوئی نظر بد کی کیفیات ہیں وہ اس ماشاءاللہ کہنے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے. تو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے. کسی کی یعنی ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظر کی وجہ سے کسی کی بربادی ہو؟ نظر برحق ہے. حضور نے فرمایا کہ نظر ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور جانور کو پتیلے تک پہنچا دیتی ہے. تو جانور پتیلے تک اس وقت پہنچتا ہے جب وہ کسی جگہ نہیں رہتا. تو اس لیے جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، کسی کا بچہ اور کسی کی چھوٹی بچی، کسی کا مکان، کسی کی اور کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں. یہ تعلیم ہمیں بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے. اگر آپ یہ نہیں کہتے تو پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. اور پھر بچنے کے بھی طریقے ہمیں بتائے گئے کہ صبح و شام آپ جو معوذتین ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، آپ صبح اٹھیں، بچوں کو اسکول مدرسے جانے سے پہلے ان کے اوپر پڑھ کے پھونک دیں. آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونک دیں، ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا اثر نہیں ہوگا. لیکن ہم نے چونکہ یہ چیزیں چھوڑی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.